ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سفر سے ہرگز نہ گھبرائیں. بالآخر اس سفر کو ہر شخص کو طے کرنا. دیکھیے، زندہ رہنا مسافر کی طرح سے، اور مرا ہوا شخص ایسا ہوتا ہے جیسے مسافر اپنے وطن واپس لوٹ جائے. یہ موت یہ آپ کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر دیتی، آپ کو ایک ہمیشگی کی زندگی یہ عطا کرواتی. موت کو شکست دے کر ہی، موت کو شکست دی اس وقت جا سکتی جب انسان مر جائے. موت پر فتح حاصل کرنے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا. موت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ کہ آپ موت کے خوف سے آزادی حاصل کر لیتی، اور جو موت سے ڈرتا رہتا ہے وہ بار بار مرتا رہتا ہے، بار بار مرتا ہے، روزانہ اس کو خوف دامن گیر رہتا ہے. اور مرنے کے بعد اس خوف سے انسان کو نجات مل جاتی. وہ موت کا جس کا آنے سے ہم اور آپ اتنے زیادہ ڈرتے ہیں، اصلاً اگر وہ دیکھیں تو وہ آپ کی ہمیشگی کی زندگی کی سالگرہ کا دن ہوگا. وہاں سے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. اس دن کو آپ یاد کیا کریں گی کہ دیکھیے وہ دن تھا جہاں سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی ایسی زندگی شروع ہو گئی کہ اب جس کے بعد اب کوئی موت نہیں. اور اگر آپ دیکھیں، ہر شخص کو بالآخر اس کے گھر کی ہمیشگی کا گھر، اس کی تعمیر کے دوران جو اس کا گھر ہے وہ یہ آپ کے سامنے، اس کا تعمیراتی سامان یہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے. ہم کتنے بلند و بالا اپنے لیے گھر بناتے ہیں، کتنے مضبوط گھر بناتے ہیں، وہ سب یہیں پر رہ جائیں گے. یہی ہے جو اس وقت وہاں پر کام آئے گا. یہ ہے وہ ہمارا دائمی بستر جس پر ہمیشہ سونا ہے. اور یہ وہ گھر ہے جس کو اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو ایسا وہ نظر آتا ہے. اس کی بہتری کی، اس کی سجاوٹ کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ ہے وہ آپ کے نئے لباس کی تصویریں، نیا لباس کہ جس کو پہن کر ہمیں عالم آخرت کے سفر پر روانہ ہونا. اور یہ قبر جیسے کہ روایتوں میں ہے کہ یہ روزانہ پکارتی اپنے صاحب اور اس سے کہتی ہے کہ یہ اندھیروں کا گھر، یہ وحشت کا گھر، یہ کیڑوں کا گھر ہے، یہ تنہائی کا گھر، یہاں کے لیے توشہ لے کر آؤ. اور یہاں کوئی رفیق نہیں ہوتے، کوئی ساتھی نہیں، سخت تنہائی کا عالم ہے سوائے ہمارے اچھے اعمال. اعمال اگر اچھے ہوں گے تو ان کے ساتھ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارا جائے گا قیامت تک اور اس کے بعد بھی. اور اگر اعمال برے ہوئے تو مستقل وہ ایسا آزار پہنچانے والے ہوں گے کہ جن سے کوئی گلو خلاصی ممکن نہیں ہے. موت بالآخر سب کو آنی. جس وقت فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور اس وقت انسان کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کن فضولیات کے اندر ضائع کر دی. کوئی بھی ذی روح یا اس کے علاوہ بھی، جیسے حتیٰ کہ جانور تک ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے مرتے ہیں. ان کے لواحقین بھی ان کے اوپر اسی طرح سے روتے اور چلاتے ہیں. اور کوئی خواہ فقیر ہو یا غنی، سب کا بالآخر انجام یہی. چاہے آپ کتنے گھر اونچے اونچے بنا لیں، کوئی شخص چاہے جھونپڑی میں رہتا ہو، محلات میں رہتا ہو، سب کا بالآخر فائنل ڈیسٹینیشن اور انجام یہ قبر ہے کہ جو کہ اس وقت آپ کے سامنے. ہر وقت انسان کو چاہیے کہ دنیا کی جتنی بھی آسائشیں حاصل کرے اور اس میں منہمک ہونے کی انسان کوشش کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے آخرت والے گھر کو اور قبر کو ہمیشہ یاد رکھے. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ قبر کے اندر ابھی تو کچھ سامان وہ ہوگا جو ہم قبر میں ساتھ رکھیں گے. ایک طریقہ کار یہ بھی ہے جو بہت سے لوگوں نے اپنایا ہے کہ دنیاوی وہ مادی چیزیں قبر کے اندر رکھنے کی فکر کے اندر، کہ کرسی بھی ہو، ڈریسنگ ٹیبل بھی ہو، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. باقاعدہ اس طرح کی قبروں کے اندر لوگوں نے کرنے کا پروگرام بنایا اور اس کو عملی جامہ بھی پہنایا. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے مردوں کے قبروں کو بہت اچھا بنا کر رکھتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں.
لیکن اصلاً اگر دیکھیں تو بات وہی ہے کہ اوپر سے قبریں خواہ کتنی اچھی کیوں نہ آپ کر لیں، اصل میں اندر جو اعمال ساتھ جائیں گے ان کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ یہ تو لواحقین اپنی تھوڑی سی تسلی دل کے لیے اس طرح کی سب چیزیں کر لیتے ہیں، اور بہت سارے افراد کیونکہ ٹیکنالوجی کے بہت دل دادا ہوتے ہیں تو موبائل فون کی تصویر بھی مثلا اس کے اوپر کوئی بنا کے لگا لیتے ہیں قبر کے اوپر، تو لیکن اصلاً یہ کہ جتنے بھی اچھے قبریں اوپر سے بنا لی جائیں، لیکن یہ اتنے زیادہ فائدہ مند نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے کسی موت کی یاد کے لیے، جیسے شہید دستغیب شیرازی نے بتایا تھا کہ اپنے کسی بھی دوست عزیز رشتہ دار جو مرحوم ہو چکا ہو اس کی تصویر کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ یہ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر علی ضامن رضوی صاحب، عین عالم جوانی میں ان کا انتقال ہوا، میں اکثر ان کی تصویر نکال کے دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن کیا ہے کہ آج اتنا ایکٹیو رہنے والا شخص بھی وہ اس طرح سے قبر کے دامن میں جا پہنچا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ اپنی موت کو، قبر کو اور آخرت کو اگر کوئی شخص یاد رکھے تو پھر وہ ساری چیزیں کہ جو نیو ایئر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہاں ہم نیو ایئر کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ادھر امیر المومنین یہ فرما رہے ہوتے ہیں درود بھیجیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ کہ کب تک لہو و لعب کا شکار لوگ رہیں؟ اے لوگو، یہی وقت ہے کہ جب راستے کھلے ہوئے ہیں، چراغ روشن، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائیں اور اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں، کچھ کر لو۔ یہ بہت ایسا پیریڈ ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو فضول ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ امیر المومنین بار بار یہ سب جملے ارشاد فرماتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گیا ہوا وقت پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جس کو غور کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا پڑے گا۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر تم اپنی عمر کے گزشتہ زمانے سے عبرت حاصل کرتے تو باقی زندگی کی ضرور حفاظت کرتے، لیکن انسان یہ ہے کہ اس کو فراموشی ہو جاتی ہے، نسیان کا مرض اس کو لاحق رہتا ہے، وہ تمام اپنی چیزیں بھول جاتا ہے اور وہی لہو و لعب والی زندگی اور غفلت والی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں، بس یہ آپ کا پوری زندگی کا اس کے اندر، اس تصویر کے اندر موجود ہے سفر۔ انسان اللهم صل على محمد وآل محمد، چلتا ہے، پھر پیسہ کمانے لگتا ہے، یہاں تک کہ کماتے کماتے کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں لاٹھی آ جاتی ہے، کمر مزید جھک جاتی ہے، ویل چیئر پہ آتا ہے، یہاں تک کہ بیڈ پہ آتا ہے، اور پھر اپنی قبر پر جا پہنچتا ہے۔ یہ اس کی پوری لائف ہے۔ اگر کسی شخص کو چاہیے کہ اکثر اور بیشتر اس کو دیکھا کر کہ وہ کون سے مرحلے میں آ چکا، وہ کتنا قریب ہوتا جا رہا ہے اپنی اس منزل کے ساتھ، اپنی اس منزل سے کتنا قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہمیشہ انسان کو اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسے آئندہ کیا کرنا۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ موت آپ کو پروقار بناتی، آپ کی غیر سنجیدہ پن اور آپ کا جو احمقانہ پن ہے اس کو ختم کرتی، مر کر انسان کتنا زیادہ سوبر ہو جاتا ہے۔ مرنا بہرحال ہر شخص کو ہے، اور موت فقط ایک مرتبہ نشانہ لیتی، اور پھر اس کا آج تک نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ تو بہرحال ہرگز بھی نہ ڈریں اس سے، موت سے، کیونکہ یہ سب بھی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ موت کو ایک بہترین تحفہ قرار دیا گیا۔ یہ بات جان لیجیے کہ اصل مسئلہ موت نہیں، اصل مسئلہ زندگی۔ آپ یقین جانیے کہ موت آسان ہے، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے مریں گے، اصل سوال یہ کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اپنی موت سے نہ ڈریں، اپنی زندگی سے ڈریں۔ اتنی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ واقعی ڈرنے کے قابل، اتنی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور اگر یہی لاپرواہی والی زندگی گزارتے رہے تو یقین کیجئے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ نشان عبرت بن کر پڑے ہوں گے۔ نشان عبرت
اور صرف یہی نہیں بلکہ بعد کے مناظر کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ بھائی جناب یہ تو بڑا اس قسم کی خوفناک تصویریں دکھا کے آپ جو ہے وہ بہت لوگوں کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں نفسیاتی طور پر. نہیں، انجام کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ واقعی نشان عبرت بن کر پڑا رہنا اور فسق و فجور کی زندگی گزار لینا اور قبر میں جا پہنچنا یہ بہت سے عذابوں کا باعث بنے گا. اور بلا مقصد اور بلا ہدف تو سب کو مر ہی جانا ہے بالآخر. اسپتال میں پڑے ہوں گے کسی جگہ، ڈاکٹر حضرات آپریشن کر چکے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، یہاں تک کہ منہ پر کپڑا ڈال دیا جائے بلا مقصد اور بلا ہدف. لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے مر جاتے ہیں. کتنے فٹ بال کے کھلاڑی ایسے ہیں جو کھیلتے کھیلتے مر گئے. کتنے افراد ایسے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں اور ایک دم سے فرشتہ اجل آیا اور ان کو آ کر ان کی روح کو لے گیا. اور اسی طرح سے کتنے ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنی ریٹائرڈ لائف فضول وقت کے اندر ضائع کر رہے ہیں. بس ایسے ادھر بیٹھ کے اخبار دیکھ لیا، ادھر بیٹھ کے اخبار دیکھ لیا، یہ ٹی وی دیکھ لیا، ڈرامے دیکھ لیے، فلمیں دیکھ لی، اور اس طرح سے اپنے وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ائمہ کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے کسی عظیم مقصد کے لیے جان دی جائے. یہ بھی تو ایک بوڑھے وہ دکھائے تھے اس سے پہلے، ایک بوڑھے ہی ہیں، یہ بھی قبر میں جا پہنچے. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، قبر سے ان کی پیٹھ لگی ہوئی ہے، قبر میں اندر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنی پوری بھرپور زندگی علوم اہل بیت کی تبلیغ میں گزاری. آیت اللہ بہجت، آیت اللہ تقی بہجت قومین، یہ آپ کے سامنے پوری زندگی کس انداز سے گزاری. انتہائی تقویٰ پر وہی عمر جو سب لوگ لے کر آئے، یہ بھی لے کر آئے، لیکن یہ کتنے کامیابی والے انجام کو اپنے ساتھ لے کر گئے. اور ہم فضول وقت، یہی موقع ہمیں بھی دیا گیا ہے لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کتنے افراد ایسے ہیں جو راہ خدا میں اپنی جانیں انہوں نے دی. آیت اللہ مرتضی مطہری، آیت اللہ دست غیب شیرازی، ان کی کتنی بار آپ کو ان کی شہادتوں کی تصاویر جو ہم دکھا چکے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھیے ایسی ہیں، شہادت اور خدا کی راہ میں جان دینا یا خدائی مشن کے اندر جان دینا، چاہے اپنے بستر ہی پر موت کیوں نہ آ رہی. تبلیغات میں کوئی شخص گزار رہا ہو اپنے وقت کو اور بستر پہ چاہے موت کیوں نہ آ جائے. تو آپ دیکھیں کتنے شہداء ایسے ہیں کہ جب امیر المومنین کے چہرے کی زیارت ہوتی ہوگی تو ایسی مسکراہٹیں چہرے پر آئی جاتی ہیں. شہید برونسی، 21 سال بعد ان کا جنازہ، ان کی جب قبر کھودی گئی تو بالکل ایز اٹ از جس طریقے سے ابھی ابھی دفن کیا گیا اس طرح سے ان کی میت جو ہے وہ نکلی. یعنی شہید کے متعلق بھی ایک دفعہ ہماری موت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، تو کن اعمال کی وجہ سے جسم خراب نہیں ہوتے اس میں ایک شہید کے جسم کا بھی تذکرہ آیا تھا. اور ان کو فدائی حضرت زہرا بھی کہا جاتا تھا، شہید برونسی. 21 سال بعد بھی بالکل کفن تو خیر میدان جنگ کے شہداء کو ویسا کفن نہیں دیا جاتا، ان کا اپنا لباس ہی جنگ کا خون آلودی چاہے کیوں نہ ہو اسی میں دفن کیا جاتا، بالکل ویسے ہی جیسے 21 سال میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. کہ خود حضرت زہرا سے اس قدر عقیدت و محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ بلکہ اظہار کرتے تھے اس خواہش کا کہ جس طریقے سے ان کی قبر بے نام اور گمنام ہے، یعنی کسی کو ان کی قبر کا پتہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر بھی لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے. لیکن کیا ہے کہ ان کی اس خواہش کہ پورے عالم میں شہید برونسی کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا. یہ والی دعا تو ان کی پوری نہیں ہوئی، لیکن بہرحال لوگوں کو دکھانا اور اس کے اعتبار سے جو اخلاص ان کے اندر پایا جاتا تھا، اپنی زندگی چاہے وہ جان اسی میں دی، چاہے میں نے کہا کہ چاہے میدان جنگ میں جان دی جائے، چاہے اپنے بستر پر، بس مشن جو اہل بیت کی راہ ہے اس کے اوپر انسان اپنی جان دی. جب امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد، کہ جب جسم موت کے لیے بنا ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے زیادہ بہتر. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ ائمہ کی جو سیرت ہے اس میں انتظار موت سیرت ائمہ ہے. باقاعدہ مناقب مرتضویہ میں ہے کہ 13 رمضان کو جمعے کے دن امیر المومنین جب خطبہ بیان فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے،
تو سامعین میں امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی تھے. تو دوران خطبہ خطبہ روک دیا امیر المومنین نے. کہا، پوچھا، اے بیٹا حسن، اس مہینے کو کتنے دن گزر گئے؟ امام حسن نے فرمایا کہ بابا 13 دن گزر گئے. پھر امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا اس مہینے کو ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہا، بابا 17 دن باقی رہ گئے. بس یہ سننا تھا. امیر المومنین نے اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اس داڑھی کو سر کے خون سے سیراب ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا. جنگ احد کے دن جب 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے اور مولا بہت ہی غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اس فیض سے کیوں محروم کیا گیا؟ دیکھیے، بجائے پیغمبر اسلام کے داماد ہے، داماد اپنی موت کا تذکرہ کر رہا ہے، داماد کی موت کے ذکر کو پیغمبر اوائڈ کرتے. پیغمبر نے کیا کہا؟ علی، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ شہادت تمہارے تعاقب میں. آج تم شہید نہ ہوئے تو کیا ہوا؟ شہادت تو تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی، ایسا تو ہو کر رہے گا. اے علی، بتاؤ شہادت کے وقت تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ امیر المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے اس وقت صبر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ جنگ احد جس وقت واقع ہوئی تھی، امیر المومنین کی عمر مبارک اس وقت فقط 25 سال تھی. 25 سال. اور حضرت زہرا سے بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس وقت فقط امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. دیکھیے، ہم موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، خاص طور پر جو افراد، یعنی مشورہ بھی ہے اور آج کل کے ڈاکٹر حضرات بھی ویسے بھی عام طور پر لوگوں کہتے ہیں یہ بات کہ خاص طور پر جو شخص بھی مرض موت میں گرفتار ہو، اب معلوم ہو کہ بھائی اس کا وقت قریب ہے، آثار و قرائن اور علامات سے ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو لازمی طور پر اس بات کی اطلاع کر دینی چاہیے. اس کو بتا دیں کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے، تمہاری زندگی اس میں جا سکتی ہے. اب تم اس بتانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا، کچھ وصیتیں کر لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے بتانے سے جو اعمال وہ انجام دے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے، یا کم سے کم کلمے پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے. یعنی وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ جب میری طبیعت خراب ہو تو مجھے اس طرح سے کر دینا چاہیے. یعنی ایک چیز تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. ایک دفعہ میڈیکل کالج کے ابتدائی دنوں میں ایک دفعہ ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا مجھے. اپنا ذاتی ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو وہاں جو بھی ساتھی ڈاکٹر حضرات تھے، جو سینئرز تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آئی سی یو ہے، یہاں اچھی کیئر ہو جائے گی، ذرا جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، یہاں ایڈمٹ ہو جاؤ. میں ایڈمٹ ہو گیا. 6-7 اس آئی سی یو کے اندر پیشنٹس تھے. روزانہ تقریباً میں دیکھتا تھا کہ آج اس فلاں پیشنٹ کا انتقال ہوا میرے سامنے، آج اس کا انتقال ہوا، آج اس کا انتقال ہوا. دل میں ڈر بھی رہا ہوتا تھا اس کے بعد اتنے بیڈ کا نمبر تو میرا ہے اس کے بعد. تو بہرحال وہاں پر میں نے ایک خاتون کا ایک بڑا اچھا طرز عمل دیکھا. اس کا شوہر وہاں پر بالکل آخری اپنے ایام گزار رہا تھا، آخری لمحات، حلق سے خڑخڑاہٹ کی آوازیں نکل رہی تھی، لیکن وہ مستقل اس کو کہتی تھی کہ تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اس طرح سے کر کے بار بار کلمے کی تکرار کرواتی تھی. یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی کلمے کی تکرار کرتے کرتے ہی اس کا انتقال ہوا. تو بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ مریض کو بتانا، اس کو اس بات کا احساس دلانا کہ جب کلمہ پڑھوایا جا رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہو جائے، وہ کلمے پر اس کا اختتام ہو جائے گا یا اس کی برکت سے اس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا. یہاں آخری وقت تک مریض سے باتیں چھپائی جاتی کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور کوئی ایسی بات نہیں اور یہ اور وہ، اس طرح سے کچھ نہ کچھ اس کو احساس ضرور دلا دینا چاہیے تاکہ کم سے کم توبہ کر کے دنیا سے جائے. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب سر پہ ضربت لگی ہے تو اس وقت کا جو طبیب تھا اسیر بن عمر، کوفے کا، اس سے زیادہ کوفے میں کوئی کوالیفائڈ طبیب اور جراح اور سرجن نہیں تھا. اس نے جو اس زمانے کے ظاہر جو طریقہ کار تھا، اس نے دمبے کے پھیپڑے کی نلی کو گرم کر کے امیر المومنین کے سر کے زخم میں بھری تھی اور زخم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا تھا، دیکھیے وہی بات جو میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بتا دینا چاہیے. خیر امیر المومنین کو تو بات پتہ تھی، لیکن ہمارے لیے کہا کہ یا امیر المومنین اگر کوئی وصیت ہو تو کر لیں.
دشمن کا وار آپ کے مغز تک سرایت کر گیا، بہار الانوار میں بھی ہے، منتہی الاعمال میں بھی۔ تو اس نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد امیر المومنین کوئی صحابی تھے صعصع ابن سوحان، یہ خود بھی جس وقت عیادت کے لیے آئے تھے، یہ صعصع ابن سوحان کی قبر مبارک ہے، بحرین میں ان کی قبر ہے، انتہائی فصیح و بلیغ شخص تھے، اور یہ عیادت کے لیے آئے اور ان کو پیغام انہوں نے بھجوایا اندر، اور کہنا کہ امیر المومنین سے بات کہو کہ صعصع نے پیغام بھجوایا ہے، یرحمک اللہ یا امیر المومنین حیا و میتا، امیر المومنین خدا کی رحمت آپ کی زندگی اور آپ کی موت میں بھی آپ کے شامل حال۔ دیکھیں اس وقت موت کا تذکرہ کر رہے ہیں صعصع ابن سوحان، سفینۃ البحار کی دوسری جلد کی پوری روایت، اور یعنی اس وقت بھی انہوں نے آ کر یہ ذکر کیا کہ آپ کی زندگی اور آپ کی موت دونوں میں پروردگار کی رحمت شامل حال۔ اور شہادت کے بعد بھی جب امیر المومنین علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا تھا تو ان کی قبر مبارک پر تشریف لائے تھے صعصع ابن سوحان، ایک ہاتھ دل پر رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ سے مٹی قبر کی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی تھی، اور کہا تھا بے ابی انت و امی یا امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں امیر المومنین، ہنیا لک یا ابو الحسن، اے ابو الحسن خوشگوار ہو آپ کے لیے وہ سب عزتیں اور سعادتیں جو اس موت کے ذریعے آپ نے اس موت کے ذریعے مقام اور مرتبہ پروردگار کے ہاں حاصل کیا، وہ خوشگوار ہوں آپ کے لیے۔ بہار کی بھی 42ویں جلد کے اندر یہ روایت۔ پھر صعصع ابن سوحان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اس وقت قبر مبارک پر موجود تھے۔ تو بہرحال دیکھیے امیر المومنین کا اس لحاظ سے بھی تذکرہ آنا ضروری تھا کہ بہرحال ان کی ولادت کے ایام کا یہ مہینہ ہے، کہ بہرحال ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے کتنے سے ہمارے غلام علی وزیری صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ سارے عالم تو آپ کراس کر چکی ہیں، عالم ناسوت میں آپ تھیں اس سے پہلے، اس کے بعد عالم ناسوت سے عالم ذر میں آپ کی روح جو ہے ٹرانسفر ہوئی، اس کے بعد آپ رحم مادر میں آئیں، پھر اس دنیا کے اندر آپ آئیں، اب صرف ایک ہی مرحلہ تو باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی۔ کتنے سارے سفر تو آپ کر چکی ہیں، یہ بھی پچھلے عالموں کی طرح سے، جس طرح بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی چلی گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ کوئی آپ کو نقصان لاحق نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ کہ اپنے اعمال کو اس ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ تو ہر جگہ جہاں پر ہماری ارواح رہی یا جس جگہ بھی ہم رہیں، وہاں سے جب ہم نکلے ہیں یا ان جگہوں پر وہ تمام مہربان ہستیاں مدد کے لیے موجود رہیں، چاہے وہ عالم ناسوت ہو، عالم ذر ہو، وہاں جوار پروردگار تھا، رحم مادر میں خود ماں کتنی مہربان تھی جو ہر لحاظ سے خیال رکھ رہی تھی، پھر دنیا کے اندر آئے تو کتنی مہربان ہستیاں ماں باپ کی صورت میں اور دیگر رشتہ داروں کی صورت میں یہاں پر خیال رکھنے والی موجود ملی۔ تو خدا نے کتنا ہمارا خیال رکھا، کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، پھر ہم جب پیدا ہوئے تو پھر دولت ایمان بھی ہم کو دی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد وہ آخری وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے کہ جب آپ منزل پر پہنچنے والی ہیں؟ جب ہی امیر المومنین یہ بات بیان فرماتے تھے کہ دنیا میں الطاف الہی کے نمونے دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ پروردگار جس نے اب تک اتنا زیادہ ہر موقع پر ہماری مدد کی ہے، وہ انشاءاللہ آخری موقع پر بھی ضرور مدد کرے گا، جو امیر المومنین کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انشاءاللہ یہ والا موقع بھی یہ گزر ہی جائے گا۔